أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون ومن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. یہ سورہ جن جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی تھی اور قرآن کریم کی تلاوت کو سن کر کے جنات ایمان لے آئے تھے اور جا کر کے انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ ہم نے جو ہے ایک قرآن سنا ہے اور وہ قرآن جو ہے عجیب ہے، یعنی انسانی کلام نہیں ہو سکتا اور ہمارا جو ہے اللہ پر ایمان ہے۔ ویسے جناتوں کی جماعت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک مرتبہ نہیں 6 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جناتوں کی جماعت کی ملاقات ہوئی۔ یہ جو شروع کی آیت قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے نبی لوگوں کو بتا دیجئے کہ میرے پاس وحی کی گئی ہے اس بات کی کہ جناتوں کی ایک جماعت نے قرآن کریم کو سنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ جو جناتوں کی جو جماعت جنہوں نے قرآن سنا اور نبی کو کہا گیا کہ نبی آپ لوگوں سے بتائیے، تو یہ جناتوں کی جو جماعت تھی ان سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات نہیں ہوئی ہے اور نہ نبی نے ان کو دیکھا ہے۔ اور واقعہ یہ ہوا تھا، آپ سب کے ذہن میں یہ واقعہ ہوگا
کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت ابو طالب جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی بنائے جانے کے بعد 10 سال بعد انتقال کر گئے، یعنی 50 سال کی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کے کچھ دنوں بعد آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال کر گئی، تو ظالموں کا جو ہے اور کافروں کا ظلم آپ پر اور بڑھ گیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام قریب میں ایک طائف پڑتا تھا، وہاں گئے تاکہ قبیلہ ثقیف قبیلہ تھا وہاں پر، وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کے لوگوں سے بات کریں۔ وہاں پہ 3 سردار تھے، عبد یالیل، سعود، حبیب، یہ تینوں عمیر کے لڑکے تھے اور اپنے خاندان کے شریف اور معزز آدمی مانے جاتے تھے، اور اس گھرانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش کی ایک عورت بھی بیاہی گئی تھی۔ اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی تھے کہ تاکہ ہم ان سے باتیں کریں اور وہ لوگ ہماری کچھ مدد کریں تو ہم جو ہے دین کا کام کر سکیں، اور یہ ہماری قوم جو ہم کو ستا رہی ہے کچھ جو ہے کم کر دے ستانا۔ لیکن تینوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک ایک کر کے بات کری، اور تینوں کی طرف سے نا امیدی کا جواب ملا، اور جب کوئی اطمینان بخش جواب نہ ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ تم لوگ ہمارے اس آنے کو چھپانا، میری قوم قریش سے مت بتانا، ورنہ وہ لوگ ہم کو اور ستائیں گے۔ لیکن ان بدبختوں کو دیکھیے کہ نہ خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی مدد کی، نہ بات سنی، اور اپنی قوم کے جو اوباش تھے، لچے لفنگے قسم کے جو بچے تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور یہ شور شرابہ کرتے ہوئے نبی کو پتھر مارتے ہوئے گلیوں میں پھرنے لگے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک باغ میں، جو عتبہ اور شیبہ جو بعد میں جہنم رسید ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمنوں میں سے تھے، انہی کا باغ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں ایک انگور کا درخت تھا، اس کے نیچے قیام کیا، اور پورا جسم جو ہے لہو لہان تھا۔ وہی جو ہے عتبہ اور شیبہ نے اپنے غلام عباس کو جب نبی کی یہ کیفیت دیکھی تو ان ظالموں کو بھی، ان دشمنوں کو بھی رحم آیا، اور انہوں نے انگور کا خوشہ جو ہے ایک تشتری کے اندر ایک پلیٹ میں دے کر کے بھیجا کہ جا کر کے ان کو انگور دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور لیا، کھایا، اور اس غلام سے پوچھا عباس سے، بھائی کہاں کے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں تو رہنے والا ہوں نینوا کا، اور میں ایک نصرانی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نینوا کے رہنے والے ہو؟ نینوا تو میرے بھائی یونس بن متہ، ہر نبی ایک دوسرے نبی کا بھائی ہوتا ہے، یہ تو ان کا شہر ہے۔ کہا میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، اور آپ نے جب جو ہے انگور کھایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھایا۔ تو عباس کو لگا کہ یہ تو ایسی دعا پڑھ رہے ہیں جو کوئی عرب کا آدمی پڑھتا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جو ہے ایک نبی ہوں، اور یہ زبان سے سن کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیروں میں گر پڑا عباس، کیونکہ نصرانی تھا، پڑھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو، پیر کو، ہاتھ کو بوسہ دیا۔ یہ عتبہ اور شیبہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے آپس میں کہا لگتا ہے کہ جو ہے یہ ہمارے غلام کو بھی محمد بھڑکا دے گا۔ قریب جب عباس آیا تو کہا تم کیا کر رہے تھے؟ بتایا بھائی اس سے زیادہ اس وقت جو ہے عزیز اور محبوب اللہ کا کوئی بندہ نہیں ہے۔ کہا چپ رہو، ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے، تمہارا دین جو ہے محمد کے دین سے بہتر ہے۔ بہر کے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے جب چلے ہیں تو مقام نخلا ایک جگہ ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کا وقت ہو گیا، اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ اور جناتوں کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے یہ آسمان پر جایا کرتے تھے، اور جو باتیں اللہ کی طرف سے فرشتوں کو بتائی جاتی تھی وہ سنتے تھے، اور سن کر کے آ کر کے جو کاہن ہوتے تھے، نقلی جو ہے غیب کی باتیں بتانے والے ڈھونگی قسم کے لوگ جو ہوتے تھے، ان کو آ کر کے یہ کہتے تھے
تو کچھ اس میں جھوٹ بھی ملا دیا کرتے تھے، تو کچھ باتیں سچی ہوتی تھی، کچھ جھوٹی ہوتی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب اللہ کے نبی کو نبی بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان جناتوں کی آسمان پر اور آسمان کے قریب آمد بند کر دی، تاکہ یہ وحی جو اللہ کا کلام ہے ہر طرح سے محفوظ رہے۔ اور اگر کوئی جو ہے جنات اس طرح کی حرکت کرتا تو اس کو فرشتے سحاب ثاقب یعنی گولا سے، آگ کے گولے سے مارتے تھے اور وہیں ختم ہو جاتا تھا۔ تو جناتوں میں ایک طرح کی تڑپ پیدا ہوئی کہ آخر کیا بات ہے، کون سا واقعہ پیش آیا ہے کہ ہم لوگ آسمان پہ جو ہے جان نہیں پا رہے، آسمان کے قریب بھی ہم کو جانے نہیں دیا جا رہا، ضرور کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ تو جناتوں کے سردار نے کہا پوری جو ہے دنیا میں پھیل جاؤ۔ چنانچہ ملک یمن کے اندر ایک علاقہ ہے نصیبین، وہاں کے 9 جنات ایک ٹولی بنا کر کے نکلے ہیں، اور اب وسلم وہیں سے باغ سے نکل کر کے مقام نخلا میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ انہوں نے جو ہے قرآن کو سنا، اور یہ آ کر کے قریب آئے، قرآن کو سننے کے بعد بغیر حضور سے ملے پھر چلے گئے، ایمان لا لیے، اور جا کر کے انہوں نے اپنی قوم سے یہ باتیں کہی کہ ہم نے تو ایک قرآن سنا ہے جو انسانی کلام نہیں ہو سکتا، اور ہم اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ اور یہ جنات جو ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی ہماری طرح ایک مخلوق ہیں، ان کے پاس بھی جسم ہے، ان کے پاس بھی روح ہے، جان ہے، ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں، اور انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہی کو پیدا کیا، اور جب ان میں شرارت بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے انسانوں کو پیدا کیا، فرشتوں سے ان کو مروایا، اور یہ پہاڑوں میں جو ہے بھاگ گئے، اور کچھ ان کی نسلیں بچ گئی جو ہے۔ اور شیطان کہیں کہیں جو کہا گیا ہے، تو ان میں ہی سے جو جناتوں میں شریر ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے، لیکن یہ چونکہ باریک ہوتے ہیں اسی لیے ہم کو نظر نہیں آتے، اور جن کے معنی بھی آتے ہیں جو مخفی ہو، اسی لیے جو آدمی پاگل ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مجنون، یعنی اس کی عقل چھپ گئی۔ اور جنت، اس لیے جنت کو جنت کہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری نظروں سے چھپی ہوئی ہے۔ تو جنت، جنون، جنات سب کے اندر چھپنے کا معنی ہے، تو یہ ہماری نظروں سے مخفی رہتے ہیں۔ باہر کے حضرت عبداللہ ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جنات کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان کے بدن پر جو اون کی ایک چادر ہے بڑی خوبصورت۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، اور اس جنات نے کہا کہ آپ میری یہ چادر دیکھ رہے ہیں؟ کہا ہاں میں یہ چادر دیکھ رہا ہوں، اس میں رونق بہت ہے۔ کہا یہ وہ 700 سال سے یہ چادر اڑے ہوئے ہوں میں، اسی چادر میں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کیا ہوں، اسی چادر میں میں نبی علیہ السلام سے جا کر کے نبی کا قرآن سنا تھا، یعنی جو 9 جنات تھے ان میں سے ایک جنات یہ بھی تھے۔ انشاءاللہ درمیان میں کچھ باتیں آئیں گی تو میں اس کو بتاتے رہوں گا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے نبی بتا دیجئے لوگوں کو کہ میرے پاس وحی کی گئی ہے کہ جناتوں کی ایک جماعت نے قرآن کو غور سے سنا، اور جا کر کے اپنی قوم سے کہنے لگے کہ انا سمعنا قرآن، ہم نے قرآن سنا ہے، عجبا جو عجیب ہے، یعنی انسانی کلام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ انسانی کلام کی تاثیر اور ہوتی ہے اور اللہ کے کلام کی تاثیر اور ہوتی ہے۔ اور قرآن کے بارے میں بتایا یہدی الی الرشد، یہ قرآن ایسا کلام ہے جو صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا بہ، اور جا کر اپنی قوم سے کہا کہ ہم لوگ تو ایمان لے آئے اس قرآن پہ، یعنی یہ مسلمان ہو گئے 9 کے 9۔ ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ اللہ کی ذات بڑی، اللہ کی شان بڑی بلند ہے، اس نے کسی کو اپنی بیوی نہیں بنایا اور کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا۔ گویا کہ یہ جنات جو اپنی قوم سے آ کر کے نصیبین میں کہہ رہے ہیں یہ لوگ مشرک تھے، لیکن یہ لوگ بھی مشرک تھے لیکن ایمان لے آئے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد ہے،
وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہمارے جاہل لوگ اللہ کے بارے میں حد سے بڑھی ہوئی باتیں کہا کرتے تھے، یعنی یہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیوی ہے، اللہ کی اولاد ہے، یہ سب جہالت کی باتیں تھیں۔ اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہی 9 جنات کہہ رہے ہیں جو پہلے خود کہا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی کے قرآن کو سنا تو ایمان لے آئے، اور آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس لیے اللہ کے ساتھ شریک گردانتے تھے، یعنی بیوی اور بیٹے کہتے تھے۔ یہ جو 9 جنات ایمان لائے وہ کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم لوگ اس لیے کہتے تھے کہ پوری جنات سارے انسان یہی کہتے تھے، تو اتنے جنات اور اتنے انسان ایک بات کہیں تو بڑا جھوٹ کیسے ہو سکتی ہے بات؟ یعنی وہ سب تو مشرک ہی تھے، اس لیے ہم بھی ان کا دیکھا دیکھی مشرک ہو گئے۔ حالانکہ اگر ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ ایک بات پر اتفاق کر لیے، ممکن ہے کہ 50 آدمی ہیں اور ایک طرف ایک آدمی ہے، 50 آدمی جو ہے جھوٹ بول رہا ہے، ایک آدمی سچ بول رہا ہو، تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جب 50 آدمی ایک بات بول رہے ہیں تو وہی صحیح کہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس وجہ سے شرک میں پڑے رہے کہ اتنے لوگ شرک کرتے تھے انسانوں اور جناتوں میں سے، تو ہم سوچتے کہ بھلا یہ شرک اگر جو ہے غلط ہوتا اتنے لوگ تھوڑا شرک کرتے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور یہ کہ ہم سمجھے کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، کہ وہ کہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بیوی ہے، اللہ کی اولاد ہے، تو جھوٹ نہیں بول سکتے، اس لیے ہم بھی ان کا دیکھا دیکھی شرک کرنے لگے۔ لیکن جب قرآن ہم نے سنا محمد کا پڑھتا ہوا تو سمجھ میں آیا کہ جو ہم مانتے تھے وہ غلط ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ، ایک بات اور یاد رکھیں، اسی کو یہاں تذکرہ کر رہے ہیں۔ زمانے جاہلیت کے اندر جب یہ لوگ سفر کرتے تھے تو جنگلوں کے اندر یہ دعا کرتے تھے کہ اعوذ بعزیز الملک من شر سفہاء قومہ، کہ میں جو ہے اس جنگل کا جو جناتوں کا سردار ہے اس کو اپنی پناہ میں، اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دیتا ہوں، تاکہ جو ہے اس کی قوم کا کوئی شریر آدمی ہم کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ جنگلوں میں رہتے ہیں، یہ لوگ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو یہ آدمی ہے نا زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے اس طرح کی دعائیں کر لیا کرتے تھے۔ تو اب یہ کہا کہ ایک تو اتنے لوگ شرک کرتے تھے اس لیے ہم لوگ بھی شرک کرنے لگے، اور دوسری یہ ہے کہ انسان خود جناتوں کی پناہ لیتے تھے۔ جب میں نے بتایا کہ سفر کرتے تھے تو پناہ لیتے تھے، تو اب اس کی وجہ سے جو ہمارے سردار جنات تھے ان کا دماغ اور خراب ہو گیا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف جناتوں کے ہی سردار نہیں ہیں، انسانوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ تبھی تو انسان جب سفر کرتا ہے تو جنگل میں کہتا ہے کہ جنات کی سردار ہم اپنے آپ کو تمہاری پناہ میں دیتے ہیں۔ اس لیے وہ سب سرکشی کرتے تھے، کفر کرتے تھے، تو یہ 9 جنات کہتے، اسی بہکاوے میں ہم لوگ بھی کفر میں آ گئے۔ بات میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو۔ ایک واقعہ اور ذکر کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت رافع ابن، نام ذہن سے نکل رہا ہے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا اور زمانے جاہلیت کی عادت کے مطابق میں نے یہی دعا پڑھ لی کہ جب رات ہو گئی تو جنگل میں سونا ہوا، اونٹ کو ایک طرف جو ہے کھڑا کر دیا، اور میں نے یہی اعوذ بعزیز الملک من الجن، کہ جناتوں کا جو سردار ہے میں اس کو اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور جیسے آنکھ لگی ویسے میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے آ کر میری اونٹنی پر حملہ ہی کرنے والا ہے۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، میں گھبرا کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ شیطانی خیال ہوگا، پھر جا کر کے سو گیا، پھر یہی خواب دیکھ رہا ہوں۔ پھر میں نے اونٹ کے چاروں طرف دیکھا، کہیں کوئی نظر نہیں آیا، البتہ اونٹ جو ہے کانپ رہا تھا میرا جو ہے۔ پھر تیسری مرتبہ میں جا کر کے سو گیا، تیسری مرتبہ بھی میں نے یہی دیکھا، تو دیکھا کہ میرا اونٹ بالکل تھر تھر کانپ رہا تھا، اور ایک بوڑھا آدمی ایک نوجوان کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، جس نوجوان کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ میرے اونٹ پہ حملہ کرنے والا ہے، اور اس کے ہاتھ میں نیزہ بھی تھا، اور لیکن وہ بوڑھا جو تھا یعنی جنات تھا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ اتنے میں جو ہے جنگل سے 3 جو ہے گورخر یعنی جنگلی گدھے آئے۔ اس بوڑھے جنات نے کہا، ارے بھائی تو اس کی اونٹنی کو کیوں مار رہا ہے؟
ان تین میں سے جو تم کو پسند ہو کوئی سا لے لے۔ اس نے ایک کو لیا اور چلا گیا۔ اس کے بعد اس بوڑھے جنات نے کہا بھائی پہلا زمانہ ختم ہو گیا کہ تم لوگ جو ہے آتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے اعوذ بعزیز الملک من ھذا الوادی من الجن، کہ میں جناتوں کے سردار کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں۔ اب جنات النات کا ختم معاملہ، اب تو جو ہے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دو اور یہ کہو اعوذ باللہ رب محمد من حول ھذا الوادی، کہ میں اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں جو محمد کا رب ہے اس جنگل کی خطرناک جو ہے چیزوں سے۔ تو انہوں نے کہا، وہ صحابی ابھی صحابی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ محمد کون ہے؟ کہا کہ محمد عربی ہیں اور یہ تم کو مدینہ میں ملیں گے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت اپنا راستہ موڑ لیا اور مدینہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے؟ کہا میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے۔ فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے اس کا علم ہو گیا ہے، یہ فوراً ایمان لے آئے۔ تو جناتوں کی لوگ جو ہے پناہ لیا کرتے تھے۔ تو یہ جو نصیبین کے جو 9 جنات تھے وہ کہہ رہے اس لیے بھی ہم بھاگ گئے کہ اب جب ہماری پناہ لیتے تھے انسان تو ہم کہتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو ہے کہ ذات کچھ بھی نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ انسانوں کے کچھ لوگ ہے نا جناتوں کے کچھ لوگوں کی پناہ لیتے تھے۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو ان انسانوں نے جناتوں کو اور زیادہ مغرور کر دیا۔ گھمنڈ ہو جاتا نا آدمی کو، ارے وہ ہم کو بڑا مان رہا ہے۔ تو ان جناتوں کو یہ ہوا کہ ہم تو جو ہے جناتوں کے سردار تھے ہی، لو اب انسان بھی ہم کو بڑا ماننے لگا، تو وہ اور کفر کرنے لگے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور یہ جنات سمجھنے لگے اور وہ انسان سمجھتے تھے جیسا کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کو جو ہے مرنے کے بعد نہیں اٹھائے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، میں نے وہ بھی بتایا کہ یہ جناتوں نے جب دیکھا کہ آسمان پہ جانا بند ہو گیا تو یہ تحقیق کے لیے نکلے۔ تو وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے آسمان کو تلاشا تو آسمان کو ہم نے پایا کہ آسمان کو بھر دیا گیا ہے سخت قسم کے فوجیوں سے، یعنی فرشتے اس کی حفاظت کر رہے تھے، وَشُهُبًا، اور شعلے سے، کہ اب جو ہے آسمان پر ان کو فرشتے اور شعلے ملنے لگے، اور پہلے آرام سے جاتے تھے سن کر کے آ جاتے تھے، اب گئے تو دیکھا فرشتے ہیں، جانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا، اور ہم آسمان کے اندر مختلف جگہوں پر قرآن اللہ کا کلام سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب نہیں ہو رہا ہے۔ فَمَن يَسْتَمِعُ الْآن، جو اب جو ہے سننا چاہے گا تو اپنے لیے ایک جو ہے گولا رشدہ تیار پائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو اسی گولے سے فرشتوں کے ذریعے مروائیں گے اور وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جنات کہہ رہے کہ بھائی اب تو ختم ہو گیا معاملہ۔ وَأَلْنَا لَدْرِي، یہ اپنے درمیان جو ان کی باتیں ہو رہی ہیں اس کو نقل کر رہے ہیں جنات، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کیا شر کا ارادہ کیا گیا ان لوگوں کے ساتھ جو زمین میں ہیں، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ ہدایت کا وعدہ، یعنی آخر جو ہے آسمان میں ہم نہیں جا رہے ہیں، لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی واقعہ ضرور ہوا ہے، اور واقعہ کیا ہے کہ نبی بنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب نبی جب بنائے گئے ہیں تو جو لوگ نبی پر ایمان لائیں گے یقیناً وہ فلاح یاب ہو جائیں گے، اور جو لوگ نبی کی مخالفت کریں گے یقیناً جو ہے وہ نقصان اٹھائیں گے۔ تو یہ جنات کہہ رہے ہیں کہ نہیں معلوم کہ کیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ، یا پروردگار نے ان کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اچھائی کا ارادہ کیا، جو نبی کے اوپر ایمان لائے گا وہ نبی یقیناً اس کے لیے نفع کی چیز ہیں، اور جو نبی کا انکار کرے گا یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار اس کے لیے نقصان کا ذریعہ ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور ہم جناتوں میں سے کچھ لوگ نیک ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور جو ہے کچھ لوگ ان کے علاوہ، یعنی کچھ لوگ جو ہے نیک نہیں تھے۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم لوگ الگ الگ طریقوں پر بٹے ہوئے تھے، کچھ اللہ پر ایمان لانے والے اور کچھ اللہ پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اور ہم کو یقین ہے کہ ہم اللہ کو جو ہے عاجز نہیں کر سکتے ہیں زمین کے اندر، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچ کر بھاگ بھی نہیں سکتے۔
یعنی ہم رہتے ہیں زمین میں، تو زمین میں بھی اللہ ہم کو پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے، اور اگر ہم چاہیں کہ بھاگ کر آسمان پر چلے جائیں تب بھی ہم بچ نہیں پائیں گے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور جب ہم نے ہدایت کو سنا یعنی قرآن کو سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَقًا، جو آدمی پروردگار پر ایمان لائے گا تو نہ اسے ڈر ہوگا جو ہے کمی کا اور نہ زیادتی کا۔ کمی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیک عمل کیا اور اس کا نہ لکھا گیا، اور زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گناہ کا عمل نہ کیا اور اس کو جو ہے اس کو لکھ دیا گیا۔ فرمایا کہ اس کا ایمان ہے وہ اس طرح کی باتیں نہیں سوچے گا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور ہم جناتوں میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ لوگ جو ہے ظلم کرنے والے یعنی کافر ہیں۔ وَمَنْ أَسْلَمَ، جو ایمان لے آئے یہی لوگ جو ہے ہدایت کے طلبگار ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایمان لے آئے ہم لوگ ہدایت کے طلبگار ہیں، اور جو لوگ کفر کیے یہ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ وَأَلَّذِي اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، انشاءاللہ یہاں سے جو ہے ایک صفحہ جو ہے رہ جائے گا، آئندہ بدھ میں جو ہے اس کو ہم بیان کریں گے۔ بہرکیف یہ جو جناتوں کا جو واقعہ ہے وہ ہم لوگوں کے لیے درس عبرت ہے کہ جب جنات قرآن کو اتنا غور سے سنے اور قرآن ان کے دل پر اثر انداز ہوا تو یہ قرآن جب پڑھا جائے، اس کی عبارت پڑھی جائے جیسا کہ ہم شروع میں پڑھتے ہیں، یا اس کا ترجمہ کیا جائے یا اس کا مطلب بیان کیا جائے تو ہم پوری توجہ سے جو ہے آتے ہیں کہ سنیں جو ہے اللہ تبارک و تعالی یقیناً جو ہم آدھے گھنٹے کے لیے وقت نکالتے ہیں یہ اجر ہمارا ضائع نہیں ہوگا۔ مریں گے ہم جب آنکھیں بند ہوگی تو یہ آدھا گھنٹہ جو ہے نا ہمارا پچھلے سال سے چلا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے نام اعمال میں اس کو بہت بڑھا چڑھا کر کے پیش کریں گے۔ اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے تو پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس سے ہم کو بھی تھوڑا سا حوصلہ ملے گا بیان کرنے کے لیے کہ جو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم پہلے سے دیکھتے ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے، تو وہ ہم چاہیں کہ اس بات کو مکمل طریقے پر آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، یا اللہ ہماری اس دینی مجلس کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ اس کو ہمارے لیے ذخیر آخرت بنا دیجئے، یا اللہ اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دیجئے، یا اللہ اس کو ہمارے لیے عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم میں سے جن کے رشتہ دار بیمار ہیں یا اللہ ان کو بھی شفاء عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار پورے عالم میں جہاں بھی مسلمان بھائی مرد اور عورت یا اللہ پریشان ہوں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے خصوصاً فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما دیجئے، یا اللہ غیب سے آپ ان کی مدد فرما دیجئے، یا اللہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، یا اللہ عورتیں، یا اللہ ان کے لوگ بھوکے ہیں پیاسے ہیں، یا اللہ ظالموں نے ان کا ہر طرح سے جو ہے جینا مشکل کر دیا ہے، یا اللہ اوپر سے بم برسا رہے ہیں، یا اللہ 7 بجلیاں انہوں نے کاٹ رکھی ہیں، یا اللہ ہسپتال پہ بم برسائے جا رہے ہیں، یا اللہ کھانے پینے کے جتنے بھی ذرائع تھے سب بند کر دیے، یا اللہ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، عورتیں یا اللہ بلک رہی ہیں، یا اللہ بوڑھے سسک رہے ہیں، یا اللہ ان زخمیوں کی مدد فرما، یا اللہ ان شہداء کی یا اللہ
شہادتوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے میرے پروردگار پورے امت مسلمہ کے دلوں کے اندر ان کے لیے ہمدردی پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دیجئے، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دیجئے، یا اللہ ظالم اسرائیل کا خاتمہ فرما دیجئے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اگر ایمان مقدر ہو تو ایمان عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔